بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حسن اللہ یاری اور بہت سارے شیعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جب قرآن پاک کو 7 لغتوں میں سے ایک لغت پہ جمع کیا تو انہوں نے معاذ اللہ خیانت کی اور قرآن کو جلا دیا اور بہت کچھ ضائع ہو گیا۔ معاذ اللہ یہ کہانی ہے جو انہوں نے گھڑی ہے کہ وہ بہت کچھ ضائع ہو گیا۔ ضائع کچھ نہیں ہوا، جو قرآن ہے وہ بعینہ ہی ہمارے پاس باقی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کروں گا، حدیث نمبر 4978 ہے، یہ آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ عام قارئین بھی اس کو پڑھ سکے۔ یہ حدیث ہے اور اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ بھی کروں گا، ترجمہ آپ کے سامنے چلے گا بھی۔ یہ حدیث ہے، یہ ترجمے کے ساتھ پہ میرے سامنے صحیح بخاری کتاب مکتوبۃ السلام کی پڑھی، لیکن عام قارئین ترجمہ پڑھ سکیں، میں اس وجہ سے یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ایک بہت بڑا الزام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جو اتنے غلط طریقے سے اسلام کو مشکوک کرنے، آپ کا نظریہ جہاں ثابت نہ ہو تو آپ ہر شے کو بدل دیں گے۔ یعنی نظریے آپ نے کیونکہ بعد میں بنایا، ہمیں پتہ ہے ابن عبداللہ بن سبا کے ذریعے سب کچھ ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ سارے اسلام پہ حملہ کر دیا، آپ نے قرآن پاک کو محرم مان دیا، ثابت کرنے کی کوشش کر دی۔ سنیں آپ حدیث سنیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قادم علی عثمان وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیہ و آذربائیجان و اہل العراق، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور اس وقت وہ اہل شام اور اہل عراق سے لڑائی کر رہے تھے اور ارمینیہ اور آذربائیجان میں، یہ عجم کے علاقے ہیں۔ فافزع حذیفہ اختلافهم فی القراءۃ، ان کا قراءت میں اختلاف، سنیے گا ذرا لفظ سنیں، قراءت میں اختلاف نے حضرت حذیفہ کو رنجیدہ کر دیا۔ فقال حذیفہ لعثمان یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليہود والنصارى، عرض کی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، آپ اس امت کا تدارک کیجئے، اس امت کو سنبھالیے قبل اس کے کہ اس میں اپنی کتاب میں ویسا اختلاف کر لیں جس طرح یہود و نصارہ کا اختلاف تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا کہ وہ اپنا مصحف ان ارسلی الینا بالصحف، کہ وہ صحیفے جو 7 لغات کے ہیں وہ میرے پاس بھیجو۔ انہوں نے بھیجے، ثم ردوها الیک، پھر ان کو واپس کر دیں گے ہم، یعنی مطلب لوٹا دیں گے دوبارہ۔ انہوں نے بھیج دیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان کی طرف وہ مصحف بھیج دیا۔ فامر زید بن ثابت و عبد اللہ بن زبیر و سعید بن العاص و عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے حکم دیا، آپ نے حکم دیا فنسخوها فی المصاحف، انہوں نے مصحف سارے کے سارے اس میں سے، یعنی مطلب جو 7 قراتیں تو 7 لغات وہ ختم کر دیں۔ وقال عثمان لحت القریشیین ثلاثتی اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن، حضرت عثمان نے جو قرشی تھے، مطلب جو قریشی ان میں سے تھے، ان کو کہا کہ جب تمہارا حضرت زید بن ثابت سے اختلاف ہو جائے کسی قرآن پاک کسی بات میں، فاکتبوہ بلسان قریش، تو لسان قریش پر اس کو لکھنا، فانما نزل بلسانہم، کیونکہ قریش میں بھی قرآن اترا ہے، ان کی زبان کے ساتھ اترا ہے۔ اب اس کی تشریح میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ کیا قرآن لغت قریش پر سارے کا سارا اترا۔ صحیح بخاری کی ایک باب ہے اس پر کہ قریش اور عرب دونوں کی لغت، دونوں کے ساتھ قرآن اترا ہے۔ اس پہ بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن پاک نے صراحتاً کہا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن عربی بنایا ہے۔ تو قرآن میں جو وضاحت ہے وہ ساری کی ساری قرآن کی عربی ہونے کی، اس پہ بہت سارے قرآن پاک دلائل ہیں، حدیث کے دلائل ہیں۔ اسی طرح جو یہ کہتا ہے اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر رسول اس کی زبان اپنی قوم کی زبان پر آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تو ساری انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، قرآن کی واضح نص موجود ہے کہ آپ سارے انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، پیارے حبیب فرما دیجئے میں تم تمام انسانوں تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو سرکار کی دعوت والی قوم ساری انسانیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر کوئی پھر بھی اصرار کریں تو آپ عربی میں آئیں، آپ کی زبان، آپ کی قوم عربی ہے اور اس کی ایک شاخ قریش ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کر لیا، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، مصحف شریف تھے سارے کے سارے، ان کو سے جب قرآن پاک کو لغت قریش پر انہوں نے نقل کر لیا تو ارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق، آپ نے حکم دیا کہ جو ان کو پھیلا دیا پورے عالم میں، پورے مسلمانوں کے دنیا میں، اور پھر حکم دیا کہ جو بھی صحیفہ یا مصحف ہے اس کو جلا دیا جائے۔ یہ روایت ہے۔ اب اس روایت میں اب بہت ساری تفصیل ہیں
اور بہت ساری جو روایات اور بھی اس بارے میں ملتی ہیں کہ صحابہ کے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی قرات پر قرآن پڑھتا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات پر قرآن پڑھتا، تو آپس میں بعض اوقات ان کے قبیلے والے یا ان کے شاگرد یا ان کے اگلے لوگ جو آپس میں جھگڑنے پڑتے تھے، بلکہ یہاں تک امام ابو داؤد نے المصاحف جو ان کی پوری کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ آپس میں اگر ایک شخص کسی کو معلم پڑھاتا، دوسرا معلم کسی اور کو پڑھاتا، تو آپس میں بس اوقات ان کا قرات میں جب اختلاف ہوتا تو ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے لگے تھے، یہاں تک معاملہ پہنچ چکا تھا۔ اس وجہ سے پھر مسلمانوں نے فیصلہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن پاک کو ایک لغت پہ جمع کیا جائے، اور جمع کیا گیا۔ اب اس میں قرآن پاک میں کوئی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں 7 حرفوں پر، اور ہر کافی شافی ہے۔ میری پچھلی ویڈیو بھی اسی پر ہے کہ قرآن شیعہ کتابوں سے ثابت ہے کلھا کافن شافن، قرآن پاک کا ایک ایک حرف بھی کافی و شافی ہے۔ 7 حرف میں ایک ہی پڑھ لے گا تو وہ سارا قرآن سے پڑھ لیا، تو لہذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں بنا بیان کر چکا ہوں کہ تعال حلم اقبل، یہ شیعہ کی کتابوں سے ثابت ہے کہ یہ مراد ہے 7 حرف سے، آؤ اقبل تعال حلم، معنی ایک ہی آؤ، تو ایک مفہوم کو بیان کرنے کے لیے 3 حرف سمجھ لیں، تو اسی طرح 7 پورے حرف ہے، مفہوم ایک ہے، اختلاف حلال اور حرام اس میں نہیں ہے۔ میں نے مجموع البیان شیعہ کی کتابوں سے یہ حوالہ دیا۔ اب اس پر میں مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سناؤں گا جو قرآن پاک جلانے کے حوالے سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرے سامنے المصاحف کتاب ہے اور آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا ایھا الناس لا تغلوا فی عثمان ولا تقول له الا خیرا، حضرت عثمان کے بارے میں سرکشی مت کرو، ان کو حق کے سوا، خیر کے سوا ان کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ کس میں؟ مصاحف و احراق المصاحف، مصحف شریف کے بارے میں، قرآن کے پاک کے بارے میں، اور مصاحف کو جلانے کے بارے میں۔ فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا ام ملأ منا جمیعا، جو کام حضرت عثمان نے کیا وہ ہم سب نے مل کر کیا، ان کا اکیلے کا وہ فعل نہیں تھا۔ اصل میں قرآن پاک بعد میں کسی کے ہاتھ لگ جاتا تو کوئی بھی شریف یہ کہہ سکتا تھا وہ قرآن اور ہے، یہ قرآن اور ہے، تو لہذا انہوں نے 7 لغتوں والے قرآن کو اس وجہ سے پہلے دھویا، ایک روایت میں باقاعدہ اس کی تفصیل ہے، اور جلا دیا، تاکہ کوئی بھی شخص کل قرآن پاک کو کہیں مل جائے، کسی کو کوئی فرقہ مل جائے تو یہ نہ کہہ سکے یہ تو قرآن اور وہ قرآن اور ہے۔ تو لہذا اس لیے کہ کوئی شریر کل یہ نہ کر سکے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہم سب نے مل کر یہ کیا تھا۔ فقال ما تقولون فی هذه القراءة فقد بلغنا بعض يقول ان قراءتی خیر من قراءتک، آپ نے پھر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، میری قراءت تم سے بہتر ہے، اس کی قراءت مجھ سے بہتر ہے۔ هذا يكاد ان يكون كفرا، مولا علی فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ کفر ہو جائے۔ یہ مولا علی کا فرمان مصاحف کتاب میں بھی ہے، اور اسی طرح اور کتابوں میں، یہ میرے سامنے امام سیوطی کی اتقان ہے، الاتقان میں بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کا یہ فرمان درج کیا ہے۔ اب اسی مصحف کے حوالے سے یہ میرے سامنے الاتقان ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 120 ہے، دیکھیے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سند صحیح ہے اس کی بھی، قال علی لا تقولوا فی عثمان الا خیر فواللہ ما فعل فی المصاحف الا ام ملأ منا ما تقولون فی هذه القراءة، یعنی یہ واضح طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت مولا علی نے فرما دیا کہ ان کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہنا، اور یہاں تک قول آپ کا موجود ہے مصاحف کی میں، اگر میں کرتا تو میں بھی یہی کرتا۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کا خود یہ فرمان ہے، فواللہ لو ولیت لفعلت مثل الذی فعل، کہ اگر مجھے یہ کام سونپا جاتا تو میں وہی کرتا جو حضرت عثمان نے کیا، فعلت ما فعل فی المصاحف۔ تو لہذا آپ نے یہاں تک ترہیم کی، سمعت علیٰ یقول، راوی کہتے ہیں سوید بن غفلہ، کہ میں نے حضرت مولا علی سے سنا، آپ نے فرمایا رحم اللہ عثمان لو ولیتہ لفعلت ما فعل فی المصاحف۔ یہ آپ کا اپنا فرمان ہے مصاحف کتاب امام ابو داؤد کی سند صحیح کے ساتھ، کہ اگر مجھے یہ کام سونپا جاتا تو میں بھی حضرت عثمان کی طرح ہی کرتا، قرآن پاک کو وہ جلا دیتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو یہ شیعہ کے بعد شیعہ کا پروپیگنڈا ہے، حسن اللہ یاری کا پروپیگنڈا ہے کہ حضرت عثمان نے معاذ اللہ قرآن ضائع کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ قرآن وہی ہے جو نازل ہوا تھا، کوئی تبدیل اس میں نہیں ہوئی۔